أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا معزز سامعین محترم، فلسطین اس ملک شام میں شامل ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ شام وہ سرزمین ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سرزمین میں کثرت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ بعض انبیاء کو اللہ نے ہجرت کر کے اس سرزمین میں جانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب، جناب یوشع علیہم الصلاۃ والسلام، یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جنہوں نے سرزمین شام کو اپنا مسکن اور اپنا وطن بنایا، بلکہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اس سرزمین پر یعنی بیت المقدس کے قرب و جوار میں اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے موت آئے تو اس سرزمین پر آئے۔ اس قدر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے محبت اور مودت اس سرزمین کی ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ مسلمانوں کا جو ازلی اور ہمیشہ سے دشمن یہودی ہے، اور قرآن کے الفاظ میں جیسا کہ آپ گزشتہ جمعات کے اندر بھی سن چکے ہیں کہ بدترین دشمن جو یہودی ہے، اس نے اکثر جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اسی مقدس سرزمین کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ آئے دن ہر سال 6 ماہ کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد، یا یوں بھی اگر کہا جائے کہ ہر روز یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اس پہ بمباری کی جاتی ہے، مسجد کے اندر جو ہے وہ بوٹوں سمیت گھس کے فائرنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور خواتین کی بے حرمتی تک بھی کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس سرزمین کی مزید فضیلتیں کیا ہیں اور ہمارا اس سرزمین کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ کیا یہ صرف یہودیوں اور وہاں پہ بسنے والے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے درمیان ایک زمین کے ٹکڑے کی لڑائی ہے صرف، یا صرف اس کو ایک ٹکڑے کی لڑائی سمجھتے ہوئے یا مقامی سیاسی محاذ آرائی سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کائنات پر اللہ کا سب سے پہلا گھر مسجد حرام جو مکہ المکرمہ میں ہے، اللہ کا دوسرا گھر اس سرزمین پہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ صحیح بخاری میں 3366 نمبر اور صحیح مسلم میں 520 نمبر روایت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ ای مسجد وضع فی الارض اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلا کون سا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا۔
قال قلت ثم ای، جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی مسجد حرام کے بعد دوسرا کون سا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ مسجد الاقصی۔ میں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم کان بینہما، آپ نے فرمایا کہ پہلا گھر مسجد حرام ہے، دوسرا تعمیر کے لحاظ سے مسجد اقصی ہے، ان دونوں کی تعمیر میں دورانیہ کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، کتنے سالوں بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سنہ، مسجد حرام کی تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی ان کو روک دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کی بقیہ جو تعمیر ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام فرمائیں گے۔ سنن نسائی کی ایک روایت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو پھر بعد میں وہاں کھڑے ہو کے مختلف انہوں نے دعائیں بھی کی، جس کی تفصیل آگے ہم بیان کریں گے۔ احباب گرامی، یہ انتہائی بابرکت سرزمین ہے، اللہ نے اس سرزمین کے اندر برکتوں کا نزول رکھا ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے لگتے ہیں، ان کو ان کے ظالم قوم سے نجات دے کر اسی بابرکت زمین کی طرف ہجرت کرنے کا اور اس کو اپنا مسکن اور وطن بنانے کا اللہ نے حکم دیا۔ سورہ انبیاء کی 71 نمبر آیت ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی، جناب لوط کو، اور پیچھے جناب ابراہیم کا ذکر ہے، اور ہم نے حکم دیا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جائیں جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھیں۔ اور یہ برکتیں صرف ان دو ہستیوں کے لیے نہیں، فرمایا کہ بارکنا فیہا للعالمین، اللہ نے تمام جہانوں کے لیے وہاں پر برکتیں رکھی۔ اگر ہم آج بھی وہاں چلے جائیں تو ہم ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسۃ منہا، کہ اس سے مراد مسجد اقصی کی سرزمین ہے جہاں ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی درس دیا اللہ کے حکم سے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے میری قوم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی۔ لیکن قوم کی بدبختی اور شقاوت غالب آئی، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کریں، قتال کریں، جہاد کریں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، جناب سلیمان کے ہم نے مسخر جو ہوا ان کے تابع کر دی اور اللہ کے حکم سے چلتی تھی۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ایسی سرزمین سے چلتی تھی جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آسمانی سفر کروانا تھا، جو معراج آپ کو اللہ نے معجزے کے طور پہ عطا کیا، اللہ چاہتے تو مکہ سے سرزمین آسمانوں کی سیر شروع کروائی جا سکتی تھی۔ اگر رب تعالیٰ چاہتے اس بات کو تو اللہ تعالیٰ مدینہ جیسی پاک سرزمین سے آسمانی سفر اور معراج کا سلسلہ شروع کروایا جا سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1300 کلومیٹر، کم از کم 1300 کلومیٹر دور کا سفر کروا کے ملک شام اس سرزمین میں، بیت المقدس کی سرزمین میں لے جایا گیا۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام آج تک دنیا میں اللہ نے مبعوث فرمائے، اللہ کے حکم سے ان تمام انبیاء کرام کو
وہاں پر اللہ نے جمع کیا، آپ نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، زمینی سفر اسراء کہلاتا ہے، اور معراج جب آپ نے بیت المقدس سے آسمانی سفر کا سلسلہ شروع کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، جو مسجد اقصیٰ ہے یہ سرزمین فلسطین اور شام، یہ پرسکون جگہ ہے، اور قرآن کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جناب مریم اور ان کے بیٹے کو ہم نے اسی سرزمین میں بسایا، اور ساتھ فرمایا کہ الی ربوۃ ذات قرار و معین، ہم نے ان کو ایسی سرزمین کی طرف جگہ دی جو ذاتی قرار، ٹھہرنے کی جگہ، و معین، اور قابل اطمینان اور چشمے والی سرزمین اور پرسکون زمین اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ مسجد اقصیٰ کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی، فرمایا کہ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیتون سے مراد ہوا مسجد بیت المقدس، کہ یہ وہ سرزمین مراد ہے جہاں پر زیتون کی فصل اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ مراد ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اور پھر بیت المقدس سے ہمارا رشتہ یہ ہے کہ موجودہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے جو سعودیہ میں مکہ مکرمہ کے اندر واقع ہے، لیکن یہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش اور دعائیں یہ تھیں کہ رب تعالیٰ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ جو مسجد حرام ہے اس کو میرا قبلہ اور کعبہ بنا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا اور مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ تا قیامت مسجد حرام کو بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو منع کیا ہے، فرمایا کہ لا تشد الرحال، رختے سفر باندھ کے، اپنا سامان باندھ کے اور کجاوے کس کے کسی جانب بھی سفر نہ کریں اس نیت سے کہ وہاں جائیں گے ہمیں ثواب ہوگا، وہاں جانے سے ہمیں اجر ملے گا۔ فرمایا کہ ثواب کی نیت لے کر کسی بھی علاقے کی طرف سفر کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے، چاہے وہ دربار ہو، آستانے ہو، مزارات ہو، اور کسی پیر کی گدی نشین کی درگاہ کیوں نہ ہو۔ لوگ میلوں سفر کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں، ہر مہینے قصور میں گاڑیاں مختلف اطراف و اکناف سے آتی ہیں۔ عقیدت ہے، بلے شاہ دربار سے، کمال چشتی دربار سے، مختلف درگاہوں سے لوگوں کے نسبت ہے، ثواب کی غرض سے لوگ جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں، حالانکہ شرعی لحاظ سے ان باتوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جن کی جانب سفر کرنا ثواب کی نیت سے اسلام نے اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام، مسجد حرام بیت اللہ کی جانب ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ اس کی طرف، اور مسجد نبوی جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر واقع، اور یہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین، ملک شام اور مسجد اقصیٰ کی جو سرزمین ہے یہ اسراء اور معراج کی سرزمین۔ قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے یہی فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ بڑی ہی پاک وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ البارکنا فیہا، ایسی سرزمین کی جانب جو بڑی بابرکت سرزمین ہے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ایک بڑا عظیم نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس تک لے جانے کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، حالانکہ اگر رب تعالیٰ چاہتے تو مکہ یا مدینہ سے بھی سیر کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو 1300 کلومیٹر دور کا سفر آپ کو کروایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ سے اسلام کی ابتدا ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مکہ سے ہے، اور اسلام کا جو مخرج ہے، اسلام جو ظہور پذیر ہوا وہ مکہ کی سرزمین ہے، اور فرمایا کہ اسلام کا جو اتمام ہوگا
اسلام جو مکمل ہوگا جناب مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں وہ علاقہ شام کے اندر اسلام اپنے بام عروج کو پہنچے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر کروایا کہ یہ سرزمین ہے اور یہاں تک آپ نے آنا ہے. مسجد اقصیٰ صرف سرزمین معراج نہیں ہے، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تمام نبیوں کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین اسے کہا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو سرزمین انبیاء کی ہو، اس سرزمین میں رہنے کا حق انہی لوگوں کو ہے جو اس انبیاء کے صحیح معنوں میں جانشین ہے اور ان کے پر ایمان لانے والے ان کے وارث ہیں. یہودی پلید اور یہودی گنڈے اس سرزمین کے حقدار نہیں ہو سکتے. چاہے امریکہ بدماش یہ بات کرے کہ ہم یہاں پر ان کا کیپٹل بنائیں گے، ان کے سفارت خانے بنائیں گے، ان کے دفاتر یہاں پر قائم کریں گے، یہ بدماشی ہے. ایسا کسی صورت نہیں انشاءاللہ ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس کے اندر جمع کیا اور بقیہ انبیاء کو بھی اللہ نے وہاں جمع کیا. صحیح مسلم 172 نمبر روایت، فحانت الصلاۃ فاممتهم، فرمایا کہ جب انبیاء کے ساتھ میری ملاقات کروائی گئی اور اس دوران پھر نماز کا وقت ہوا، صفیں بن گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر وہاں پر بطور امام مقرر کیا کہ میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور نماز پڑھائی. تو انبیاء کرام کا وہاں پر جمع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اور بیت المقدس میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ کی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے یا مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے اعتبار سے نماز پڑھنا تو میری مسجد میں ہی افضل ہے، مسجد نبوی میں افضل ہے، لیکن نماز پڑھنے کی جو بہترین جگہ ہے فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے اور ایک نظر اس کو دیکھ لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں وہاں پر حالت ایمان میں جمع فرمائے. مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا یہ گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتا ہے. جناب عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس، جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، سأل اللہ ثلاثا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی. پہلی دعا یہ کی کہ حکمن یصادف حکمہ، اے اللہ تو نے اس زمین کا مجھے حاکم بنایا ہے اور بادشاہ بنایا ہے، اے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ یہاں رہتے ہوئے میں جتنے بھی حکم دوں، جتنے میرے فیصلے ہوں، تیرے احکامات کے مطابق میں حکومت کا نظام چلا سکوں. اور فرمایا کہ وَمُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے تو نے اپنا جانشین بنا لیا، بادشاہت عطا کر دی. رب کائنات دعا یہ ہے کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغي لأحد من بعدی، قیامت کی دیواروں تک میرے بعد ویسی بادشاہت کسی کے لائق نہ ہو. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جنات بطور ملازم اور نوکروں کے ان کے ہاں کام کیا کرتے ہیں. ہوائیں اللہ نے ان کے تابع کر دی، صبح سے لے کے دوپہر تک اور دوپہر سے لے کے شام تک 2 مہینوں کا سفر ہوا کے ذریعے سے وہ ایک دن میں کر لیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے اور ان پرندوں پر بھی اللہ نے ان کو حکمرانی اور غلبہ عطا فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شام اور شام کی سرزمین کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں اہل ایمان سرزمین شام میں پائے جائیں گے. قرب قیامت جب فتنے بکثرت ہوں گے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل روایت، اس کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ، خبردار اس بات کو یاد رکھیں جب دنیا فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی اور فتنوں کا دورہ ہوگا، فرمایا کہ اس وقت ایمان جو ہے وہ اہل شام کے اندر اور ملک شام میں پایا جائے گا.
اہل شام پر رحمان کے فرشتے بازو بچھائے ہوئے. جناب زید بن ثابت بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے قرآن مجید کے کچھ پرزوں کے حوالے سے کام کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی للشام، شام کی سرزمین اور ان کے رہنے والوں کے لیے بڑی ہی مبارکبادی، بڑی سعادت کی بات ہے. فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے، ان کو سعادت مند ہونے کی وجہ سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، کہ اللہ کے فرشتے سرزمین شام کے مختلف در و دیوار کے اوپر اپنے بازوؤں کو اور پروں کو پھیلائے کھڑے ہوئے. اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی. اور فتنوں کے دور میں اہل شام کے لشکر کو لازم پکڑنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اور 14ویں سعادت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جب دجال آئے گا ساری زمین پہ پھرے گا لیکن بیت المقدس کے علاقے میں نہیں جا سکے گا. فرمایا کہ لا یأتی 4 مساجد، 4 مساجد میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. فذکر المسجد الحرام والمسجد الاقصی والطور والمدینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام، مسجد اقصی اور کوہ طور اور مدینہ کو فرمایا کہ ان 4 جگہوں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا. پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنایا ہے رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتنوں کے دور میں ملک شام اور اس کی سرزمین میں رہائش اختیار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. اور قرب قیامت جب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان سے زمین پہ اتارے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے زمین پہ نازل ہوں گے، تو وہ بھی سرزمین شام ہوگی. اور جب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے تو وہ بھی ملک فلسطین کا ملک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں 2937 نمبر روایت میں فرمایا کہ باب لد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے. اور یہ سرزمین فلسطین کے اندر ہے اور یہاں پہ یہودی قوم جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکی. دنیا کے بہترین طیارے، دنیا کے بہترین جو ٹرمینل ہے اور ایئرپورٹ ہیں انہوں نے وہاں پر تیار کر لیے. اس کے 2-3 حصے ایسے ہیں جس کو وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں. دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو کھولا ہوا ہے، لیکن ایک خاص ٹرمینل ہے جس کے لیے انہوں نے جو صرف اور صرف انہوں نے دجال کے لیے مختص کر رکھا ہے. کتنے افسوس کا عالم ہے ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں آتا، صرف ہم کھوکھلے دعوے کرتے ہیں. ہمیں بڑی محبت، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، عمل میں ہم صفر ہیں. ایک یہودی قوم ہے، ہمارے نبی کو مانتے نہیں لیکن زبان پہ یقین اس قدر ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ اس مقام پہ دجال آئے گا، یہاں پہ ان کو قتل کیا جائے گا، تو وہاں پہ وہ اپنے حفاظتی اقدامات آج سے ہی پیدا کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی تقدیر اور اللہ کی مشیت کو بدلا نہیں جا سکتا.
عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ان کو قتل کریں گے. یاجوج اور ماجوج کی جو قتل گاہ ہے وہ بھی بیت المقدس کے پاس ہوگی. تو یہ سارے واقعات جو ہے پیارے بھائیوں ادھر سرزمین فلسطین میں ہوں گے. اب ان حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پیارے بھائیوں سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جسد واحد ایک جسم کی مانند ہے. ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان فلسطینی بھائیوں کو یہ درد کو اپنا درد سمجھیں. جیسے ہمیں اپنے بچے روتے بلکتے تکلیف ہوتی ہے، ہم ان بچوں کو اپنے بچے سمجھیں اور ان کے بہن بھائیوں کو مرتے تڑپتے دیکھ کے ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ ہم خود تڑپ رہے ہیں، اور ان کی میتوں کو دیکھ کے ہم سمجھیں کہ یہ ہماری میتیں. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، جلوت میں خلوت میں زیادہ سے زیادہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کریں. اگر میں آپ سے سوال کروں یا کم از کم ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ یہ 20 دن یہ جنگ کی کیفیت کو ہونے کو ہے، کتنی کو ہم نے اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کی ہیں؟ سوائے منہ ڈھیلا کرنے کے، سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آ گئی، ویڈیو دیکھ لی، آگے شیئر کر لی اور سیڈ کا ایموجی وہاں پہ دبا دیا، لو جی ہمیں بڑا دکھ ہے. بھائی عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ملک اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے؟ یا ایک دفعہ جذبہ آیا اور اگلے دن دوبارہ پھر سے وہی ڈرامے بازیاں جاری؟ کیا ہم نے عملی طور پہ مستقل بنیادوں پہ دل کے اندر ان کے بارے میں نفرت پالی؟ کیا ان کے لیے ہم روزانہ کی بنیاد پہ یا ہر نماز میں یا دن میں کم از کم ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جواب مایوس کن ہوگا. اور دعوے یہ ہیں کہ ہمیں ان کا بڑا درد ہے. ہم نے دنیا کی قیادت کرنی اور قائدین کا حال آپ دیکھ لیے کیا ہے. تو پیارے بھائیو دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے جو ادارے قابل اعتماد ہیں اور ان کی ہیلپ کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. ہم خود نہیں جا سکتے، ہمارے لیے کئی ایک مجبوریاں اور پابندیاں بنا دی گئی، تو ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، خوراکیں بھیجیں ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نصرت اور مدد کی دعائیں کریں. اور پیارے بھائیوں ایک یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے خلاف گونگے نہ بنیں، اپنی بھرپور آواز بلند کریں. اگر کوئی بیان کر سکتا ہے وہ اپنا بیان کے ذریعے سے اس بات کی مذمت کرے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. جو کالم نگار ہے لکھ سکتا ہے لکھائے. جو استاد ہے اپنے طلباء کے سامنے ان کو بتائیں کہ فلسطین کے ساتھ، ملک شام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، اور وہاں پر جو گنڈے یہودی موجود ہیں ان کے ساتھ دشمنی کی وجہ کیا ہے. اور ہم اس ظلم کو کسی صورت اپنے اوپر، اپنے مسلمان بھائیوں پہ گوارا نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں. اور پیارے بھائیوں بات لمبی ہو رہی ہے، بتانے والے تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چند لاکھ یہودی اس وقت دنیا کو اپنے اشاروں پہ نچار رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ جو میرے جیسے طالب علم کو غور کرنے میں سمجھ میں آتی ہے، ہم نے جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا. جہاد کرنا ہم نے خوف سمجھ لیا، جہاد چھوڑ دیا. جہاد تو چھوڑا ہی چھوڑا، جہاد کی ٹریننگ کرنا بھی چھوڑ دی. یہودی قوم ہے، مڈل یا میٹرک کے بعد پاس کرنے والے بچے کو آگے کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر داخلہ نہیں ملتا. اگر لڑکی ہے تو 2 سال، لڑکا ہے تو کم از کم 3 سال اس نے اپنے جو ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ جا کے تربیت لینی ہے. 2 سال 3 سال. آپ اسلحہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ دشمن آپ پہ حملہ کر دے، اپنا دفاعی معاملات کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے. 17-18 لاکھ تو ان کی فوج ہے جو لڑنے کے لیے تیار ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ 52-53 لاکھ باقی ان کے ساتھ عوام ہے جو لڑنے سے واقفیت رکھتی ہے، جنگی معاملات کو، جنگی آلات کو بخوبی سمجھتی ہے.
اسی وجہ سے پیارے بھائیوں وہ دنیا کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ممد و معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ان ظلم سے نجات دے۔ پیارے بھائیوں ایک چھوٹا سا اعلان ہے،